عزت انسانیت میں آپ سب کو خوش آمدید، سلام اور آداب عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ ہم جس بنیادی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے وہ تھا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یزید کے خلاف قیام یا خروج، اور اس سے موجودہ دور میں یا بعد کے ادوار میں اس سے استدلال کر کے کسی بھی زمانے کے مسلم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اور پھر جدید انقلابی اسلام کا تصور آنے کے بعد امام حسین کے اس اقدام کو بنیاد بنا کر انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا جو تصور ہے، ان چیزوں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو گزشتہ کچھ ویلاگس میں ہم نے تمہیدی باتیں کی کافی ساری، اور پھر چونکہ حضرت امام حسین کے اس اقدام پر بات کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہم اس شخص کی کا کردار یا اس کا کیریکٹر کو دیکھیں جن کے خلاف امام حسین نے قیام کیا تھا، یعنی یزید۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 5 ویلاگس پیش کر کے تفصیلی گفتگو کی، کیونکہ یزید سے متعلق جمہور امت کا جو موقف ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، پھر اہل تشیع کا جو موقف ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے نزدیک یزید بالکل جائز اور عادل حکمران تھا۔ تو اس حوالے سے بھی چونکہ کچھ کنفیوژن پھیلائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری تھا، تو یہ ساری گفتگو کی۔ اور آخری ویلاگ میں ہم نے شیخ ابن تیمیہ مرحوم کا نقطہ نظر پیش کیا، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی بہت غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں۔ تو آج ہم اسی سے متعلقہ ایک اور ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید سے متعلق 3 موقف ہے ہمارے سامنے، ایک تو کفر یزید کا، ایک فسق یزید کا، اور ایک عدل یزید کا۔ تو اس حوالے سے پھر فقہ کے اندر جب اس امام حسین کے اس اقدام کو زیر بحث لایا جاتا ہے تو پھر کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک یزید ایک صحیح، عادل اور انصاف پسند حکمران تھا، ان کے نزدیک تو حضرت امام حسین کا یہ اقدام جو ہے وہ غلط ٹھہرتا ہے، اور پھر ان میں سے کچھ اس کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ اس کو اجتہادی غلطی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے نزدیک یزید فاسق تھا ان کا موقف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تکفیر یزید والوں کے نزدیک تو بالکل واضح ہے یہ صورتحال۔ تو سب سے پہلے اور پھر اس کا دوسری بات کہ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو یزید کے خلاف نکل کے جد و جہد کر کے اس کی حکومت کو اگر گرانا ان کا مقصود تھا، اس پہ ہم آگے ڈیٹیل سے مزید بات کریں گے جب ہم اہداف ثورہ امام حسین پہ بات کریں گے۔ تو یہاں پر صرف ضمناً میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام حسین نکلے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو اور پھر وہ خود حکمرانی سنبھالے، اقتدار سنبھالے، تو اس میں ایک تو موقف یہ ہے کہ فسق یزید کی وجہ سے امام حسین اپنا آپ کو اس کا اہل سمجھتے تھے اور اس کو نااہل سمجھتے تھے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یزید تو نااہل نہیں تھا، وہ تو بالکل ٹھیک تھا، پھر حضرت امام حسین نے خروج کیوں کیا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نسلی تفوق کا نظریہ تھا کہ ہم جس نسل سے، اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، تو یہ حکمرانی جو ہے یہ ہمارا حق ہے، اس کا نہیں ہے۔ اور پھر اہل تشیع کے نقطۂ نظر میں چونکہ امام خدا کی طرف سے منصوب اور منصوص ہوتا ہے، اس لیے اس کا ویسے ہی یہ خدائی حق تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان موضوعات پر تو سب سے پہلے اگر ہم ان لوگوں کا نظریہ دیکھیں جن کے نزدیک یزید صحیح حکمران تھا، اور اس حکمران کے خلاف جب حکمران عادل ہو، فسق کا مرتکب نہ ہو، تو مسلم فقہ میں یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آگے خروج اور پھر بغاوت اور پھر بغاوت کی کچھ قسموں پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی، آپ ساتھ رہیے گا۔ یہ بہت اہم موضوعات اور بہت اہم نکات ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک یزید صحیح حکمران تھا، ان کے نزدیک یا تو امام حسین بالکل باغی تھے، یا پھر ان کا یہ جو اقدام ہے یہ اجتہادی غلطی تھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سب سے پہلے اس حوالے سے بات کریں تو مصر کے ایک اسکالر ہے خضری بک صاحب، جن کی کتاب ہے محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ کے عنوان سے، اس کے دوسری جلد کے اندر انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، محمد خضری بک نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو اقدام ہے فَإِنَّ الْحُسَيْنَ أَخْطَأَ خَطَأً عَظِيمًا فِي خُرُوجِهِ، امام حسین کا یہ جو اقدام تھا یہ خطأ عظیم پہ مبنی تھا، یعنی انہوں نے بہت بڑی غلطی کی یزید کے خلاف خروج کر کے یا نکل کے۔
تو ان کے نزدیک تو یہ ان کی غلطی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اہل سنت کا جو تصور صحابی یا تصور صحابیت ہے اس کے اندر اجتہادی غلطی کا بالکل امکان ہے، یہاں تک کہ گناہ کا بھی امکان ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے وہ، جبکہ اہل تشیع کا جو تصور ہے امام حسین کے حوالے سے تو ان کے ہاں اس کی تو بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے۔ دوسرا محمود عباسی صاحب، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یزید کی حمایت اور دفاع میں بہت زیادہ بھرپور جنہوں نے کام کیا اور اس پہ کتابیں لکھی، ان کا بھی یہ نقطۂ نظر ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سے غلطی ہوئی، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن آخر میں جب انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا اور رجوع کا مطالبہ بقول ان کے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پورا نیریٹو موجود ہے، تو اس وقت پھر حضرت امام حسین نے چونکہ اپنی غلطی کا احساس کر کے انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر ابن زیاد وغیرہ نے اس کا راستہ مسدود کر دیا، یعنی ان کو نہیں آنے دیا گیا، تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین جو ہے وہ خروج، جو کہ ایک بہت منع اور حرام کام ہے ان لوگوں کے نزدیک، اس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ ایک بہت بڑا جو گناہ جس کا ان سے ارتکاب ہونا تھا اس سے وہ محفوظ رہے۔ اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید کے صفحہ نمبر 581 پہ انہوں نے خروج و بغاوت کے عنوان سے ٹاپک باندھا ہے، اس میں لکھتے ہیں عربی زبان کے یہ دونوں لفظ سرکشی و مقابلے پر آ جانے کے معنی میں عام طور پر مستعمل ہے، خواہ یہ سرکشی حق کے مقابلے میں ہو یا باطل کے بلند ترین جذبہ حب الوطنی و خدمت ملی کے تحت ہو، یا پست ترین مطلب برآری کے غرض سے، رائج الوقت آئینی نظام کی اصلاح یا شکست آئین کے مقصد سے ہو، یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، ایسے تمام اقدامات کو خروج ہی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بات کریں گے خروج پہ، اور پھر اس کی جو فقہ کے اندر جو باغیوں سے جنگ سے متعلق جو عنوانات فقہا نے باندھے اس کے حوالے سے اس کی کتنی قسمیں بنتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے محمود عباسی کا کہ یہ بات بھی واقعات سے ثابت ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی یہ خواہش ان کو عرصہ سے تھی، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین کی بہت شدید خواہش تھی کہ وہ سیاسی اقتدار حاصل کرے، اور اس کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور جب کوفیوں کی طرف سے مسلسل خطوط آئے تو ان کو پھر یہ موقع ہاتھ لگا، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن خود محمود عباسی صاحب چونکہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ان کا خیال یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت حسین، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 188 پر ہے یہ، کہ حضرت حسین کی یہ سعادت کبریٰ ہے، بالآخر آپ نے رجوع کر کے خروج عن الجماعت کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ لزوم جماعت و اطاعت خلیفہ کے بارے میں متعدد احادیث میں سخت تاکید ہے۔ پچھلے اوراق میں ہم نے حضرت حسین کے ترک طلب خلافت کے سلسلے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ حسین کی طہارت طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالآخر اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ حضرت حسین کی یہ سعادت کبریٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو خروج عن الجماعت کے شر سے محفوظ رکھا۔ اسلامی زندگی کا دوسرا نام ہے باہمی اتحاد و اخوت و ائتلاف، اور پھر اس کا تھوڑی سی بات کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین چونکہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ اقتدار ان کو ملے، تو اس لیے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں انہوں نے واپسی کا کہہ کر رجوع کر کے اپنے آپ کو خروج عن الجماعت کی برائی اور شر سے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 586 پہ محمود عباسی نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین کیوں اپنے آپ کو کیونکہ یزید اگر عادل تھا، جائز حکمران تھا، اس کے اندر ظلم اور نہیں تھا بقول اس مصنف کے محمود عباسی صاحب کے، تو پھر امام حسین کس بنیاد پہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے؟ یا تو فسق یزید کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 586 پر، مؤرخین نے خود حضرت حسین ہی کے بعض اقوال درج کیے ہیں جن سے ثابت ہے کہ حسبی و نسبی علو مرتبت کی بنا پر خلافت کا دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، پھر آگے انہوں نے اس بات کو بتایا کہ اسلام کی روح سے خلافت اور اس طرح کے کسی بھی عہدے کے لیے حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اور صاحب علم اور دانش شخصیت نواب صدیق حسن خان صاحب بہت معروف ہے، اور سلفی مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا یہ خیال ہے، جس کا حوالہ جو ہے محمود عباسی صاحب نے اپنی کتاب میں دیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنا نواب صدیق حسن صاحب کا خیال تھا کہ امام حسین نے بغاوت کی، وہ باغی تھے یزید کے لیے۔ صفحہ نمبر 596 یزید کے لیے بیعت خلافت ہو گئی تھی، لہذا حسین نے ان پر بغاوت کی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور ان کے والد نے ان کو ولی عہد بھی کیا تھا۔ باوجود استخلاف کے ایسی بغاوت جو حسین نے کی جائز نہ تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے والد معاویہ خلیفہ برحق تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ خود اہل سنت کی یہ بات متفقہ ہے کہ حضرت علی کے مقابلے پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ باغی تھے، وہ باطل پر تھے، یہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خلیفہ برحق تو حضرت علی تھے، لیکن نواب صدیق حسن صاحب جو ہے ان کا جھکاؤ جس طرف ہے اس حساب سے انہوں نے بات کی کہ معاویہ بھی ٹھیک ہے، حضرت علی کی وفات کی بات تو اہل سنت کا یہ خیال ہے کہ وہ خلیفہ برحق تھے، لیکن حضرت علی جب تک زندہ تھے وہ خلیفہ برحق نہیں تھے، تو غالباً ان کا اشارہ اسی حضرت علی کے بعد کی طرف ہے۔ رہی بات
کہ حضرت حسین کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ باغی تھے۔ اچھا، باغی کی جو اصطلاح اس پہ آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن ہم اشارہ کر دوں، اہل سنت کے یہاں یہ کوئی بہت زیادہ منفی یا بہت زیادہ کفر کے مترادف لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص کسی جائز عادل حکمران کے خلاف نکلتا ہے اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو جب تک وہ حضرت علی زندہ تھے اور ان کے مقابلے پہ وہ کھڑے رہے ان کو باغی کہا گیا ہے۔ تو باغی اہل سنت کے یہاں کوئی اتنا برا لفظ نہیں ہے، البتہ اہل تشیع کے یہاں یہ بالکل کفر کے مترادف ہے، جس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ اچھا، حبیب الرحمن الاعظمی صاحب، جن کا ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا، انہوں نے مولانا طیب صاحب کی کتاب تبصرہ بر شہید کربلا و یزید کتاب لکھی تھی، طیب صاحب کی کتاب کے جواب میں۔ تو اس کے اندر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام حسین سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ یہ بہت احترام سے امام حسین کا سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں امام حسین نے یزید کے خلاف جو قدم اٹھایا تھا یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 108 پہ تبصرہ بر شہید کربلا و یزید، اور ابتدا میں بھی انہوں نے اس سے بات کی ہے کہ سیدنا حضرت حسین باغی نہیں تھے، نہ ہمارے علم و اعتقاد میں ان کا خروج معصیت تھا، بلکہ وہ اپنے اجتہاد کی روح سے اپنے کو حقدار خلافت سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور موقع کا انتظار کرتے رہے کہ صحیح خلافت قائم ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں، اس وقت کے لیے اپنے لیے بیعت لے۔ تو لہٰذا ان کے خیال میں وہ باغی بھی نہیں تھے، کوئی معصیت بھی نہیں ان سے ہوئی، البتہ اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی کے لیے اہل سنت کے ہاں جو ہے یہ بات متفقہ ہے کہ اگر کسی انسان سے خطا اجتہادی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد درست کر لے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اہل تشیع کو اس سے بہت شاید پریشانی ہو جائے، تو وہ ان کا تصور صحابی کو ذہن میں رکھے۔ ان کے ہاں صحابی سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، صحابی سے جو ہے وہ خطا اجتہادی تو بالکل ممکن۔ یہ تو میں نے ان لوگوں کا نظریہ بتایا جن کا خیال یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک عادل حکمران تھا، تو اس تناظر میں امام حسین کا پھر یہ جو اقدام ہے وہ کیا اس کا مقام بنتا ہے۔ اچھا، جمہور اہل سنت کے نزدیک کیونکہ یزید فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور خلافت کے لیے مسلمان حکمران کے لیے جو بنیادی شرائط ہے وہ شرائط ان یزید کے اندر سے ختم ہو گئی تھی، تو اس لیے یزید کے خلاف خروج کا جو قدم امام حسین نے اٹھایا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اچھا، اس کے اندر ہم آگے بات کریں گے کہ خروج کے لیے جو شرائط ہے اس پہ حضرت امام حسین کا یہ اقدام ان شرائط کے حساب سے کہاں پر ہے۔ اس میں سے ایک جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کامیابی کے امکانات ہو۔ تو اگر جس انداز سے امام حسین چند لوگوں کے ساتھ گئے اس کو دیکھا جائے تو یہ تو کامیابی کا بالکل کوئی امکان نہیں تھا، تو اس کا یہ لوگ جواب دیتے نہیں، وہ تو چند لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے، لیکن کوفہ سے لاکھوں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے امام حسین کا یہ قدم بالکل ٹھیک تھا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید فاسق ہے، ان کے نزدیک امام حسین کا یہ عمل بالکل درست تھا۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ اہل سنت کے یہاں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا خروج علی الامام جو ہے یا خروج علی الحاکم جو ہے کیا یہ ہر صورت میں حرام ہے؟ کفر بواہ کی صورت میں تو بالکل نہیں حرام، باقی فسق کی حالت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی والوں کا یہ کہنا ہے کہ متقدمین حنفی فقہ میں یعنی خود امام اعظم وغیرہ کے نزدیک تو ظالم اور فاسق کے خلاف خروج بالکل جائز تھا، اور مودودی صاحب اور ان سب کے نزدیک بھی ہے، لیکن چونکہ مسلسل نقصان ہوا، جتنے بھی لوگ خروج لوگوں نے کیا حکمرانوں کے خلاف، جتنے بھی لوگ اٹھے سب نے نقصان اٹھایا، مسلمانوں کو فائدے کی جگہ زیادہ نقصان ہوا، تو اس نقصان کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو ناجائز قرار دیا، ورنہ فی نفسی ہے جائز ہے۔ اور یہ جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ ناجائز اور حرام عمل ہے تو پھر سوال ہوگا کہ عبداللہ بن زبیر کا اور حضرت حسین کا، چونکہ یہ صحابہ ہے اور صحابہ جو ہے حرام کام کا ارتکاب اس طرح سے کیسے کریں گے؟ تو ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ یعنی شروع میں یہ جائز تھا اور بعد میں صرف نقصانات کی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو جمہور اہل سنت کا نقطۂ نظر یہ ہے، اسی لیے کچھ اہل سنت علماء نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی اگر ہم یہ مانیں کہ یزید صرف فاسق تھا تو پھر تو امام حسین کا خروج ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ کفر بواہ کی صورت میں خروج جائز ہے۔ تو اس کا جواب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے جلد نمبر 5 کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الامارہ کے اندر انہوں نے خاص طور پر اس مسئلے پہ بات کی ہے، اور پھر انہوں نے صفحہ نمبر 797 پہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، یہ میں جمہور اہل سنت کا موقف بتا رہا ہوں جن کے نزدیک فاسق حکمران کے خلاف خروج کرنا جائز ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، ہم نے اس سلسلے میں طویل بحث اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء اور مشائخ میں یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی خلافت جائز ہے، بلکہ میں نے بعض اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یزید کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں، اگر ہم اس کو فاسق مسلمان کہیں تو یہ لازم آئے گا کہ امام حسین کے نزدیک فاسق کی خلافت جائز نہ ہو، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی خلافت جائز ہے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کا مذہب امام حسین کے خلاف قرار پائے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مطابق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یزید کو کافر مانا جائے،
ان اساتذہ نے غور نہیں کیا کہ اس طرح امام حسین کے موقف اور امام ابو حنیفہ کے خود ساختہ بریکٹ میں لکھتے ہیں مذہب میں تو مطابقت ہو گئی، لیکن دوسری طرف یہ لازم آئے گا کہ جمہور صحابہ نے ایک کافر کی بیعت پر قناعت کر لی، اور اصل ان مشائخ نے یہ مغالطہ اس لیے کھایا ہے کہ علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق باپ اپنی نابالغ لڑکی کا ولی بننے کا اہل ہے، اور اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق امامت اور خلافت کا بھی اہل ہے، حالانکہ ایک لڑکی پر ولایت اور چیز ہے اور تمام عالم اسلام کی ولایت اور چیز ہے۔ ان اکابرین کے مغالطے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ متأخرین نے فقہائے احناف نے ہر چند کے خلیفہ کو مقرر کرنے کے لیے عدالت اور صالحیت کی شرط عائد کی ہے، لیکن انہوں نے امام اعظم کے موقف کے برخلاف یہ تصریح کی ہے کہ فسق سے خلیفہ معزول نہیں ہوگا، اور مالکی، شافعی اور حنبلی فقہا کا بھی یہ نظریہ اور اب تقریباً اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بہت طویل آپ کے سامنے اقتباس پیش کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ اہل سنت کے ہاں اس مسئلے پہ وہ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور حوالے اس حوالے سے پیش کرتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حضرت امام حسین کے اس اقدام سے متعلق جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ امام حسین کا خروج اس لیے تھا کہ کمزور رعایا کو حاکم ظالم یعنی یزید کے پنجہ استبداد سے رہائی دلائیں۔ ظاہر ہے کہ ظالم سے گل و خلاصی کرانے میں مظلوم کی امداد کرنا واجب اور لازم ہے۔ مشکات والی حدیث میں حضرت نے بادشاہ وقت پر اگرچہ ظالم و جائر بھی ہو خروج کرنے کی جو ممانعت فرمائی ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ حاکم بلا روک ٹوک اور بلا مزاحم مکمل تسلط حاصل کر چکا ہو، مگر یزید کو ہنوز ایسا تسلط حاصل نہ ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک حضرت امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، نیز اہل مکہ اور مدینہ اور اہل کوفہ کو بھی اس کے تسلط پر راضی نہ تھے۔ خلاصہ یہ کہ امام حسین کا خروج اس لیے تھا کہ اس ظالم کا مسلمانوں پر کامل تسلط ہونے ہی نہ دیں، نہ یہ کہ اس کے حاصل شدہ تسلط کو اٹھائیں۔ حدیث میں جو منع وارد ہے وہ دوسری قسم رفع تسلط کی ہے، نہ پہلی قسم دفع تسلط کی۔ دفع اور رفع میں جو فرق ہے وہ فقہی مسائل مشہور اور معروف ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اقتباس ان کا پیش کیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، یہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے سعادت الدارین کے صفحہ نمبر 177 اور 178 سے۔ اسی طرح اس مسئلے پر مولانا طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب کے اندر گفتگو کی ہے، شہید کربلا اور یزید، جو ان کی معروف کتاب ہے۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے، میں ایک چھوٹا سا اقتباس ان کا پیش کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس پورے پہ انہوں نے بات کی کہ یہ جو منع ہے خروج کی، اس ممانعت کی کیا وہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور اگر یہ حرام ہے تو پھر کیا کیا جائے، یہ جائز ہے، یعنی اس پورے پہ انہوں نے بحث کی۔ تو یہ لکھتے ہیں اس لیے صفحہ نمبر 102 پر، اس لیے حدیث کی مراد بحالت کفر امام پر خروج کرنے کا جواز بتلانا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس حدیث میں یہ نا کہ جب تک کفر بواہ نہ، واضح کفر نہ دیکھو تو تم خروج نہیں کرو، تو یہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث نے در حقیقت فسق کے 2 درجوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان دونوں کا حکم بتلایا ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ جہاں تک فسق کے ہوتے ہوئے سمع و طاعت کا حکم ہے، اس سے ذاتی و انفرادی فسق مراد ہے جس کا اثر متعدی ہو کر حکام اور رعایت تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، اگر حاکم اپنے نفس میں اپنے حد تک فاسق ہے تو وہ کہتے ہیں پھر اس کے خلاف نہیں، جسے بہت سے عمرہ ذاتی حد تک عیاشی اور بدکاری میں ہی مبتلا رہتے ہیں، مگر رعایا کے حقوق کی ادائیگی اور معاملات اور انصاف میں بھی کوتاہی اور قصور نہیں کرتے، تو محض ان کے ذاتی فسق و فجور پر ان کے اوپر خروج جائز نہیں، جبکہ امارت اور خلافت کا مقصد و موضوع تکمیل پا رہا ہے۔ یہی حاصل ہے روایت کے اس حصے کا جس میں باوجود فجور کے سمع و طاعت کا حکم دیا گیا ہے اور امیر کے اوامر میں منازعت کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ امیر کی ذات کا اختلال ہے، اس کی امیری کا یا امر کا نہیں، اس لیے امیری سمع و طاعت بحال ہی قائم رہے گی۔ لیکن جب امیر کا فسق ذات سے گزر کر معاملات حقوق و رعایا اور اکابر امت پر اثر انداز ہونے لگے تو اس صورت میں وہ بحیثیت امیر کے وہ فاسد ہو گیا اور امیری بھی مختل ہو گئی، اس لیے وہ عزل کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس عزل کے لیے اقدام ایک شرعی مسئلہ بن جاتا ہے۔ معصیت کی اسی نوعیت کو جس میں حق اور الحق کا معارضہ شامل نہ ہو کفر بواہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کفر اعتقادی نہیں بلکہ کفر عملی ہے جس کا نام معصیت ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے حدیثوں سے استدلال کر کے حضرت امام حسین کے اس اقدام کی پر تنقید کرنا، اس کو غلط قرار دینا بھی جائز نہیں۔ تو آج کی ویلوگ میں گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن یہ بات ضروری تھی کہ حضرت امام حسین کے خروج یا قیام سے متعلق خود اہل سنت کی جمہور کا اور ان میں سے کچھ جو جمہور کے موقف سے ہٹ کے جن کا موقف ہے یزید کی عدالت اور اس کے صحیح حکمران ہونے کے حوالے سے، ان دونوں کا تناظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب اہل تشیع کا کیا موقف ہے، ان کے ہاں خروج کیا ہے، بغاوت کیا ہے، امام حسین کے اس اقدام کو کس زمرے میں رکھتے ہیں، ان کے فقہی کتابوں میں امام حسین کے اس اقدام کا تذکرہ کن کن ابواب میں آتا ہے، کی خدمت میں آگے بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یونٹی آف ہیومینٹی میں آپ کو سواگت ہو، بہت خوش آمدید۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام
کے قیام کے حوالے سے جو اس کا ایک فقہی تناظر یا اس کی جو فقہی حیثیت بنتی تھی اس پہ بہت تفصیل سے بات کی، لیکن اہل سنت جمہور کا نقطۂ نظر اور ان کچھ اہل علم کے آراء کی روشنی میں جن کے نزدیک یزید ایک جائز، صحیح اور عادل حکمران تھا، تو ہم نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس حیثیت سے دونوں لوگوں کے نزدیک، جو یزید کے فسق کے قائل ہے ان کے نزدیک اور جو یزید کے عدل کے قائل ان کے نزدیک، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے، یہ جو ان کا اٹھنا، یہ ان کا اس حکمران اور حکومت کے خلاف نکلنا، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم نے آگے چونکہ اہل تشیع کا نقطۂ نظر اس پہ بہت تفصیل سے بات کرنی ہے، تو اس لیے اب ہم اس پہ گفتگو شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ امام حسین کا یہ جو عمل تھا، یزید کے خلاف ان کا اٹھنا، کوفہ کے لوگوں کے مسلسل خطوط، وہاں سے لوگوں کی دعوتیں، اور پھر امام حسین کا مکہ مدینہ میں لوگوں کو اس حوالے سے گفت و شنید جو آپ کی ہوئی، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، یہ سب جو مسئلہ ہے، اس کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کن ابواب میں آتا ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ بالکل واضح اور کلیئر مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں کہ امام حسین کا یہ عمل خروج کے ضمن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی حاکم کے خلاف اٹھنا، اس کی حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اور اس کا جو آخری جو منزل ہے یا جو اس کا آخری مرتبہ ہے اس خروج کا، وہ ہے مسلح جدوجہد کرنا، یعنی میدان جنگ میں اتر جانا۔ ان کے ہاں تو اہل سنت کے ہاں یہ بالکل اس میں ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے جو فقہی مصادر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو جو وہ ذکر کرتے ہیں، وہ اجتہاد کے باب میں، جہاں اجتہاد کے مسائل پر بحث ہوتی ادھر اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح جو باغیوں سے قتال، اس حوالے سے جو چیپٹرز ہے وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے۔ بیعت کے احکامات جہاں پر بیان ہوتے ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح کتاب الامارہ، یعنی حکمران کی صفات، حکمران کی معزولی کے ابواب میں، اور اسی کو ہم حاکم میں جائر یا ظالم حاکم کے خلاف جو خروج کے بحث ہے، تو اس طرح سے مختلف ان ابواب میں اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ان ابواب میں اس کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس بات کو باقاعدہ خروج مانتا ہے، ٹھیک ہے، کسی حاکم کے خلاف خروج۔ اچھا، اہل تشیع کے ہاں مسئلہ ہے، اور مین مسئلہ وہاں پر ہے کہ ان کے ہاں اول تو جو پرانا جو ان کا ذخیرہ ہے فقہی، اس کے اندر اس مسئلے کو کوئی بنیادی اہمیت دے کر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں، اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے کہ شیعہ فقہا نے اتنے بڑے اور اتنا بڑا جو امام حسین کا اقدام تھا انسانی تاریخ اور مسلم تاریخ کا، اور ایک حاکم کے خلاف آپ کا اٹھ کھڑا ہونا، اس کی حق حکمرانی کو چیلنج کرنا اور اس کے لیے زمین ہموار کرنا، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کے خطوط، وہاں سے دعوتیں، ہزار لوگ، اور کہیں 18,000، کہیں 15,000، کہیں 12,000 خطوط کا ذکر، یہ تو صرف خطوط ہے جو وہاں کے بڑے لوگوں نے لکھا، جو معاشرے پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں نے جو خطوط لکھے، یہ تو صرف اس کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمین عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر بھیجنا، تو یہ اتنا بڑا عمل تھا، تو اہل تشیع کے فقہی مصادر میں اس کو کہیں پر باقاعدہ ایک اہم عنوان کے طور پر کیوں ذکر نہیں کیا گیا، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کہیں پر یہ جو ضمناً اس کا ذکر آیا ہے اہل تشیع فقہی مصادر میں، ضمناً، ٹھیک ہے، بنیاد بنا کے نہیں، فقہی مصادر کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی کربلا کے حوالے سے جو کتابیں اس سے مستقل لکھی گئی ان کی تو کوئی شمار اور تعداد ہے ہی، بے شمار ہے وہ، ٹھیک ہے، اس پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ویسے بھی اس پہ کام ہے، لیکن اس کو فقہی تناظر میں اس کو کا بیان نہ کرنا یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کی وجوہات ہے اہم، اور اس پہ تشیع علماء نے، جدید نے، قدیم نے، سب اس پہ اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اس کو بنیادی اہمیت کے طور پر یا بنیادی استدلال کی بنیاد کے طور پر اس کو نہیں پیش کیا گیا۔ اچھا، ضمناً اس کا ذکر کیا گیا، مثال کے طور پر
پرانی جو کتابیں ہیں فقہ کی اہل تشیع کے ہاں، تو اس کے ہاں اس میں کتاب الجہاد کے اندر اس کا ضمنی ذکر آتا ہے ہدنہ کے باب میں، یعنی کسی دشمن کے ساتھ وقتی صلح، کہ آپ کو اپنی شکست یا ایک نقصان کا آپ کو اندیشہ ہے، اور اس وقت آپ دشمن کے ساتھ اپنے مستقبل میں بھرپور تیاری سے حملہ کرنے کے لیے آپ ایک وقت نکالنے کے لیے جو دشمن کے ساتھ صلح کرتے ہیں، تو اس باب میں اس کا ذکر ضمناً آتا ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی کن صورتوں میں جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ کب حرام ہے، یہ جو بحث ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کب دشمن سے صلح پہ آمادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کیا اگر آپ کو بالکل ہلاکت کا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے جو ساتھی ان سب کے مارے جانے کا بالکل 100% یقین ہو جائے، تو کیا اس صورت میں بھی آپ کو صلح کا کوئی وہ نہیں کرنا؟ تو یہ جو باب ہے نا صلح والا، اس حوالے سے اس کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کسی حاکم کے خلاف خروج کے حوالے سے اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا جو اس کا ضمنی ذکر آتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بھی جہاد ہی کے ایک فرع کے طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے کتابوں میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو وہاں پر یہ ذکر آتا ہے، اور وہ بھی اس ضمن میں کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو شرائط ہے، اور اہل تشیع کی تمام قدیم اور جدید فقہی ذخیروں میں 4 بنیادی شرائط پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو خاص طور پر یہ شرط کہ بھئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ ضرر کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جان، مال، آبرو اور وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، فساد کا اندیشہ نہ ہو، تب آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، ورنہ اگر یہ اندیشہ ہے تو آپ اس سے آپ کو جو وجوب ہے امر بالمعروف کا وہ آپ سے ساقط ہو جائے گا، تو اس ضمن میں اس کا ذکر آتا ہے۔ باقی ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، آپ انتظار کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہے قدیم فقہی ذخیروں میں۔ اب جو جدید اس پہ کام کیا جا رہا ہے، تو جہاد کے حوالے سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہے، اب چونکہ شیعوں میں بھی ایک انقلابی کانسیپٹ آ گیا، امام منتظر کا انتظار کرتے کرتے یہ لوگ بیچارے تھک گئے، تو اب انہوں نے کہا بھائی چلو اب ہم خود ہی کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ فقہی قدیم شیعہ فکر میں تو بالکل ہی جائز نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاں حکمران کے خلاف مسلح خروج جائز نہیں تھا۔ اہل سنت کے ہاں میں نے آپ کو اس کا پورا تناظر بتایا، اہل تشیع کے ہاں بھی، ٹھیک ہے، اور پھر خود امام حسین کے بعد کسی بھی امام نے یہ قدم نہیں اٹھایا، اور پھر حضرت زید بن علی علیہ السلام نے جب قدم اٹھایا تو اس کے اوپر حضرت امام جعفر وغیرہ نے ساتھ نہیں دیا، اور اسی بنیاد پہ وہ علیحدہ ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اب جو جدید شیعہ فکر ہے، اور اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کرنی ہے، آپ دوست احباب دلچسپی اگر آپ کو ہے اور اس پورے مسئلے کو بہتر انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمارے آگے کے جو ویلاگس ہے اس کو ضرور سنیے گا، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ہم بہت محنت سے اس پہ کام کر کے آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی انسان ہے، سمجھنے میں کچھ جگہوں پر غلطی ہو سکتی ہے، بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ دیانتداری کے ساتھ غیر جانبدارانہ انداز سے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم غیر جانبدارانہ انداز سے آپ کے سامنے بات کریں، تو اس لیے آپ چھوڑ دیں کہ بولنے والے کا اپنا مسئلہ، کہ ہاں اگر اس نے بیان کرتے ہوئے کئی خیانت سے کام لیا ہے، یعنی ہم نے اگر اب کسی کا موقع بیان کرتے ہوئے جان بوجھ کے کوئی خیانت کا ارتکاب کی ہے، تو یہ پھر ہماری زیادتی ہوگی، ہم یہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد ہے نفرت منافرت کا کی ایک جو فضا ہے، باہمی تعصب کا اور اختلاف جو کہ ناگزیر ہے، ہم نے اس سے بہت تفصیل سے بات کی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو معاشرے کا حسن بنانے کے بجائے جو اس کو ایک بدصورتی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان پوائنٹس پر، ان نکات پر بات کریں، اور جو اختلافی مسائل اس کو ایک شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور بہت ہی ایک غیر جانبدارانہ اور معروضی انداز میں پیش کیا جائے، اور یہ ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اس فکر میں نہ پڑے کہ بندے کا مسلک اور مذہب اور فلانا اور نظریہ اور یہ کیا ہے۔ ہم علم دوست لوگ ہیں، ہماری محبت پہلی اور آخری اور درمیانی ساری جو ہے وہ علم اور شعور اور فکر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری محبت کا ہم کی نفی نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ اس بات سے حوصلہ رکھیں، اور اگر آپ کو کہیں لگے کہ ہم نے کوئی خیانت کی ہے، کسی کا موقع بیان کرتے ہوئے کہیں پر جانبداری دکھانے کی کوشش کی ہے،
اور انسان ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کبھی ہو سکتا ہے انسان گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار نہ رکھ پائے، تو یہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا بالکل امکان ہے. لیکن چونکہ ہمارا مقصد اس چینل کو بنانے کا اور یہاں پر گفتگو کا یہی ہے کہ ہم اس منافرت سے بھرپور معاشرے میں، جہاں پر مذہب کی بنیاد پہ، پھر مسلک کی بنیاد پہ، پھر زبان کی بنیاد پہ، پھر قومیتوں کی بنیاد پہ، پھر اس سے نیچے جا کے نسلوں کی بنیاد پہ، ذاتوں کی بنیاد پہ جو نفرت در نفرت ہے، اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، بس ہماری اتنی سی خواہش معصومانہ ہے، اتنی سی کوشش ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں. تو آج ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ شیعہ مصادر میں امام حسین کے اس قیام کا، اور آپ کسی اس کا ذکر کہاں ہے اور کیوں اس کو اس انداز سے نہیں بیان کیا گیا جس انداز سے اہل سنت کی کتابوں میں. تو ہم نے صرف یہ بتایا کہ اہل سنت کی فقہ کی کتابوں میں یہ جو مسئلہ ہے امام حسین کے قیام کا، یہ کن ابواب پہ اس کا ذکر آتا ہے، اور قدیم شیعہ اور جو فقہی مصادر ہے اس کے اندر اس کا ذکر کہاں آتا ہے، اور جو اب جدید جو شیعہ کتابیں لکھی جا رہی، خاص طور پر انقلاب ایران کی بات، اور ایک نام ایک اپنا ایک اسلامی حکومت بقول ان لوگوں کے، ٹھیک ہے، جس طرح طالبان کے ماننے والوں کے ادھر اسلامی حکومت تھے، داعش والوں کے نزدیک ان کے ہاں اسلامی حکومت تھی، سعودی ملوکیت کے جو ہمارے پرستار ہیں ان کے نزدیک اس سے بہتر اسلامی نظام دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. تو ہمارے شیعوں کا بھی یہ خیال ہے کہ بس اس وقت دنیا میں اگر کہیں پر صحیح اور حقیقی اسلامی نظام قائم ہے تو وہ ایران کی سرزمین ہے. تو جب سے وہاں پر یہ نظام قائم ہوا، اس کے بعد سے جو ان مسائل میں جو انہوں نے نئی چیزیں داخل کی ہے، پرانے فقہی بہت سے موقف کو انہوں نے بالکل دریابورد کر دیا. تو اس حوالے سے تو اب جو جدید شیعہ فکر کے ماننے والے، خاص طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد، تو ان لوگوں نے جو جہاد کی کتابیں ہیں اس کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاد طغات یعنی طاغیوں سے، سرکشوں سے اور باغیوں سے جہاد کا جو پورا باب ہے، اس میں اب بہت تفصیل سے امام حسین کے اس عمل کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلامی حکومت یا ولایت فقیہ کے حوالے سے جتنی کتابیں آتی اس میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. لیکن قدیم کتابیں ان چیزوں سے بالکل خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ قدیم لوگوں کا کیا مسئلہ تھا، ان کا کیا موقف تھا، جدید والوں نے کیا موقف اختیار کیا، ان سب پہ ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے گفتگو کرتے رہیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اور ہمیں آپ کی آراء کا شدت سے انتظار ہے، اختلافی آراء کا خاص طور پر آپ اظہار کیا کریں. اب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویلاگ میں، اور پھر اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ فقہی کتابوں میں جہاں پر باغیوں سے لڑنے کے جو احکامات بیان ہوتے ہیں، تو باغی کسے کہا جاتا ہے، باغیوں کی کتنی قسمیں ہیں، حکمران کے خلاف خروج کرنے والوں کی شیعہ فقہ میں ان کی کتنی قسمیں ہیں، کن کن کے اوپر باغی کا اطلاق ہوگا، کن پہ نہیں ہوگا، اہل سنت فقہی کتابوں میں باغی کن لوگوں کو کہا جائے گا، اور اگر کوئی فاسق ظالم کے خلاف خروج کرے تو کیا اس پہ بھی باغی کا اطلاق ہوتا ہے. اور پھر خود لفظ باغی یا بغاوت کا جو لفظ ہے، اس کا دونوں فقہی مسالک کے ہاں اس کا تناظر کیا ہے. شیعوں کے ہاں یہ لفظ بہت برا ہے، کفر کے بالکل مترادف، بلکہ کچھ فقہا کے نزدیک یہ کفر ہی ہے بغاوت. وہ کیوں ہے، کس بنیاد پہ ہے، اہل تشیع سنت کے نزدیک یہ کفر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ان سب پہ ہم بہت تفصیل سے اگلی ویلاگ میں ہم بات کریں گے. انسانیت میں آپ کو خوش آمدید. ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے گزشتہ ویلاگ میں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو اس بات سے متعلق کریں گے کہ جو فقہی کتابوں میں باغیوں سے متعلق جو احکامات ہے، اور کسی حکمران کے خلاف خروج کرنا، اور اس حوالے سے جتنے گروہ اس حوالے سے پائے جاتے ہیں یا پائے جائیں گے، ان کی قسموں وغیرہ پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی. تو کچھ پوائنٹس یا کچھ نکات ہے جس کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے حضرت امام حسین کے خروج یا ان کے قیام تک پہنچنے کے لیے. ویسے تو ہم نے مسئلہ خروج پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، لیکن کچھ پوائنٹس یا کچھ نکات ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ کی ذہن نشین کر دوں. سب سے پہلے چونکہ گزشتہ زمانوں میں اور آج بھی جہاں پر ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہتیں ہیں، وہاں پر تو حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یا تو وہ خود مر جائے، یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی حادثہ کوئی ہو جائے.
ادروائز تو پھر وہ نہیں ہٹایا جاتا۔ جمہوری حکومتوں میں یا جمہوری ممالک میں اس کا ایک طریقہ موجود ہے۔ تو ہم جس دور سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اس میں چونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کسی حاکم کو پرامن طریقے سے ہٹا دیا جائے یا وہ ہٹ جائے، تو جب وہ معزولی اس کی کرنی ہوتی تھی یا اس کے اندر حکمرانی کی جو بنیادی صفات ہے وہ مفقود ہو جاتی تھی، تو پھر لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑتا تھا اس کے خلاف، تو اسی کو خروج کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں اور پھر جو جدید اس حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی ہے ان سب میں حاکم کو معزول کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، جو کوشش کی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے جو تحریک چلائی جاتی ہے، اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر الخروج، اور یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، الخروج المسلح، الثورہ اور الثورہ الاسلامیہ، الثورہ المسلحہ، نہوض اور فتنہ اور ظالموں سے قتال، امراء سے قتال، حکام کے خلاف کھڑا ہونا، السیف تلوار، انقلاب اور اس طرح کی بہت ساری اصطلاحات جو رائج ہے۔ اور یہ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر محمد خیر ہیکل صاحب ہے، ان کی کتاب ہے الجہاد والقتال فی السیاست الشرعیہ، اور تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 113 پر انہوں نے یہ اصطلاحات بیان کی ہے جو اس حوالے سے استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ یہ بات ایک حد تک متفقہ علیہ سمجھی جاتی ہے کہ حکمران کے خلاف تو خروج کرنا جائز ہی نہیں ہے سوائے کفر بواہ کے علاوہ، اور اس میں بھی تمام اس کی شرائط پوری ہو جائے تو پھر اس کے خلاف اٹھنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ہاں خروج اور بغاوت دونوں کو ایک مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جہاد کے جو احکامات ہے اس کے اندر فقہا بحث کرتے ہوئے باب البغات ایک باب باندھتے ہیں، یعنی پہلے تو وہ جہاد جس کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں سے جنگ، ان لوگوں سے جہاد، ان لوگوں سے لڑائی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، پھر اسی کے آخری ابواب میں، آخری حصوں میں پھر باغیوں سے متعلق کچھ احکامات دیے جاتے ہیں کہ ایک حکمران ہے، ایک نظم قائم ہے، اور اس حکمران کے خلاف اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے لیے عام طور پر بغات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو بغات کا لفظ ہے یا باغی یا جو لفظ ہے باغ غین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے لفظی معنی اس کا تو ہے تلاش کرنا، اور پھر بعد میں یہ لفظ جو ہے حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ہے شرح فتح القدیر ہے، جو کہ ہدایت کی شرح بدایت المبتدی، اس کے اوپر جو تشریح ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 93 پر ہے کہ اور جلد نمبر اس کی ہے 6، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بغی کی لغوی معنی کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کے ایک اصطلاحی معنی بھی دیے ہیں، اور وہ اصطلاحی معنی انہوں نے لکھا ہے کہ والباغی فی عرف الفقہاء، فقہا کے عرف میں یا ان کے ہاں جو باغی کا لفظ ہے اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ الخارج عن طاعت امام الحق، وہ لوگ یا وہ شخص جو امام حق کی اطاعت سے نکل آئے، والخارجون عن طاعته اربعۃ اصناف، پھر انہوں نے بتایا کہ جو جائز اور حقیقی حکمران، عادل حکمران ہے، اس کی اطاعت سے جو لوگ نکل آئے ان کے اوپر باغی کا اطلاق ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ باغی کی جو ہے وہ کل 4 قسمیں ہیں۔ اچھا، جو کسی حکمران کے خلاف جو خروج کیا جاتا ہے، اہل سنت کے عام طور پر کتابوں میں اس کی 4 قسمیں لکھی جاتی ہے، اور یہ میرے پاس ایک مضمون ہے سیرت نبوی کی روشنی میں بغاوت یعنی خروج سے متعلق احکامات کا تحقیقی جائزہ، یہ ہے ڈاکٹر محمد ناصر صاحب نے یہ مقالہ لکھا ہے، اور یہ ایک رسالے میں یہ شائع ہوا ہے، مجلہ علوم اسلامیہ و دینیہ، جنوری جون 2019، جلد نمبر 4 ہے اور شمارہ نمبر 1۔ تو اس کے اندر میں لکھا ہے صفحہ نمبر 32 پر کہ حاکم کے خلاف خروج کرنے والوں کی اقسام۔ ہر ایسا شخص جو مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے، فقہا کی اصطلاح میں باغی کہلاتا ہے۔ مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرنے والوں کی 4 اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ فقہا کی اصطلاح میں جو بھی خروج کرے اس کو باغی کہا جائے گا، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ جو لفظ ہے یہ
اس قدر برا نہیں ہے جس قدر یہ اہل تشیع کے ہاں ہے. اسی وجہ سے پھر دونوں کے ہاں جب یہ لفظ بغاوت یا لفظ باغی کا استعمال ہوتا ہے تو پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہے. مثال کے طور پر اگر اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ حضرت علی جب تک موجود تھے خلیفہ برحق کے طور پر اس وقت تک وہ باغی تھے، تو ان کے ہاں اس مفہوم میں ہے کہ خلیفہ برحق موجود ہے اور انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، اس سے وہ باہر رہے، لہٰذا وہ باغی ہے. اہل تشیع کے ہاں باغی کا جب لفظ استعمال ہوگا تو اس کا ایک الگ مفہوم ہوگا جو کہ ہم اگلی ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہاں پر ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اہل سنت کے ہاں ہر ایسا شخص جو مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے فقہا کے اصطلاح میں باغی کہلاتا ہے. مسلمان حاکم کے خلاف خروج یعنی نکلنے یا خروج کرنے والوں کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 خوارج، یعنی وہ طبقہ ہے جو واقع تحکیم کی وجہ سے حضرت علی کے مخالف ہوئے، حضرت عثمان اور حضرت علی کے کفر کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں. نمبر 2 محارب یعنی ڈاکو. محارب وہ طبقہ ہے جو اسلحے کے زور پر عوام الناس سے مال چھینتا ہو اور لوگوں کا راستہ روکتا ہو. نمبر 3 باغی. باغی وہ طبقہ ہے جو حاکم وقت کے خلاف خروج کرے لیکن تعویل کے ساتھ. یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی تعویل ان کے پاس ہے اور کوئی وجہ وہ اس کی بیان کرتے ہیں، تو اس تعویل کے ساتھ اگر کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو حاکم وقت کے خلاف تو اس کو باغی کہا جائے گا. چوتھی قسم انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حق، یعنی اہل حق وہ گروہ ہے جو ظالم حکمران کے ظلم کو روکنے کے لیے میدان میں آتے ہو. بیان ان کا بھی اسی باب البغات وغیرہ کے اندر، خروج وغیرہ کے اندر ہے، لیکن یہ وہ گروہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ اہل حق کا گروہ ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ ایک جائز اور ایک شرعی وجوہ کی بنیاد پر جنہوں نے فاسق یا ظالم حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنے کا اعلان کیا، تو یہ اہل حق کا گروہ ہوں گے. یہ بھی ان کو اوپر بھی باغی کا بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے اور خروج کرنے والے کا بھی ان پہ اطلاق کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ باغی کی اصطلاحی تعریف دی ہے صفحہ نمبر 35 پر کچھ فقہی کتابوں سے حوالہ دے کر کہ تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ باغی اس کو کہا جاتا ہے جو کسی عادل حکمران کے خلاف تعویل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ باغی اس کو کہا جاتا ہے جو کسی عادل حکمران کے خلاف تعویل کے ساتھ افرادی قوت اور اسلحہ سے لیس ہو کر مقابلہ کرنے نکلے. چنانچہ علامہ ابن عابدین باغی کی تعریف یوں ذکر کرتے ہیں. پھر فتاوی عالمگیری سے بھی انہوں نے دیا ہے اور فقہ مالکی اور دیگر فقہا کے بھی انہوں نے حوالے دے کر بتایا ہے کہ یہی اس کی تعریف ہے. یعنی اہل سنت کے نزدیک اس کو بھی باغی ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ اگرچہ وہ ظالم اور اس حکمران کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے لیکن یہ اہل حق ہے، کیونکہ انہوں نے ظالم اور فاسق کے خلاف بغاوت کی ہے یا اس کے خلاف رخ نکلے ہیں. باقی جو ہے اس کی قسمیں آپ کو میں نے بتا دی. پھر اس باغیوں کی پھر 2 قسمیں مزید بیان ہوتی ہے. معاند سے مراد یہ ہے کہ وہ باغی ہے جو بغیر کسی تعویل کے حاکم وقت کے خلاف خروج کرے. اس کا حکم چور کے حکم کی طرح ہے، یعنی جو نقصان ان سے سرزد ہوگا وہ اس کے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ معاند ہے، ایسے سرکش لوگ. غیر معاند وہ باغی ہے جو حاکم وقت کے خلاف تعویل کے ساتھ خروج کرے. اس کا حکم یہ ہے کہ دوران جنگ اہل عدل کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ضمان ان سے نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اہل سنت کی فقہی کتابوں کے اندر جب لفظ باغی یا بغاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان کے ہاں یہ بالکل طے شدہ ہے، بالکل متعین ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہے. اور چونکہ اس پورے کا باب کا ذکر جو ہے وہ باغیوں کے احکامات کے حوالے سے ہی اس کا ذکر آتا ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ حق کی بنیاد پر واقعاً کسی فاسق حکمران کے خلاف خروج کرے ان کا بیان بھی اسی بات میں ہوگا، لیکن ان کو اہل حق کہا جائے گا، ٹھیک ہے. اسی لیے جب میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی ان کے اوپر کفر نہیں ہے، یہ ان کی ایک غلطی ہے، ایک گناہ ہے. جب تک ایک عادل حاکم موجود ہے انہوں نے ان کی اطاعت میں نہ آ کر ایک غلطی کی، اور پھر چونکہ ان کے یہاں صحابہ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے عدالت صحابہ کا، تو اس حوالے سے یہ صحابہ کو ایک اور وہ چھوٹ دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اجتہادی غلطی اس کو ہم شمار کریں گے تو ایک اجر پھر بھی اس کو دیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کے مقابلے پہ ان کے ہاں ان کو باغی اسی لیے کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے امام حسین کے اوپر باغی کا اطلاق کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی تفصیل کے ساتھ کہ یزید کو عادل حکمران ماننے والے بھی کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے اگر امام حسین کو باغی کہا ہے تو اس مفہوم میں ہے. شیعوں کے ہاں جو باغی کا مفہوم ہے اس میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کے سامنے صرف کچھ نکات پر بات کی ہے جو اہل سنت کے تناظر میں ہے، اور اگلی ویلاگ میں ہم انہی نکات پر بات کریں گے اہل تشیع کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس آپ سب کو خوش آمدید.
ابھی ہم جن کچھ نکات پہ گفتگو کر رہے تھے وہ نکات تھے کہ جب ہم خروج کی حاکم کے خلاف اور حاکم کو معزول کرنے کے لیے خروج کی بات کرتے ہیں یا بغاوت کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اور خروج کرنے والوں کی فقہا نے کتنی قسمیں بیان کی ہے، اور اہل سنت کے ہاں لفظ باغی کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو آج کی ویلاگ میں ہم اہل تشیع کا نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاں اس لفظ کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ باغی اور جو اس کا روٹ ورڈ پہ ہم نے بات کی گزشتہ ویلاگ میں، اس لغوی معنی کو اہل تشیع کے تمام فقہا نے اسی طرح سے بیان کیا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی میں اہل سنت سے ان کا موقف یا ان کا نقطۂ نظر تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر یہ علامہ ہلی کی کتاب مختلف الشیعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 448 اور جلد نمبر 4 میں انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ الفصل السابع، 7ویں فصل، فی احکام البغات، باغیوں کے احکامات سے متعلق۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام عادل پر خروج کرے اور اس کو حق دینے سے انکار کرے وہ باغی کہلاتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کی فقہی کتابوں میں، کلامی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں جب امام عادل کی بات کی جاتی ہے تو اس سے محض ایک خلیفہ یا ایک حکمران ہوتا ہے جو کہ عدالت کی شرط پر پورا اترے اور وہ فاسق نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ امام عادل ان کے ہاں ہے۔ شیعوں کے ہاں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر امام عادل ان کا تصور امام ہے، وہ جو معصوم ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے نص کے ذریعے۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہو، کہیں پر وہ امام عادل اگر نہ بھی لکھے تب بھی وہی امام مراد ہے، اور اگر وہ امام عادل لکھے تب بھی۔ کچھ جدید اہل تشیع، اہل علم، جن پہ ہم بات کریں گے پھر کبھی، جنہوں نے جب قدیم اپنی فقہی موقف سے بغاوت کا اعلان کیا یا اس سے انہوں نے انحراف کیا، تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے، چونکہ مسئلہ تھا کہ بھئی آپ کی پرانی کتابوں میں فقہ کی جو آپ کے متقدمین فقہا ہے اور جو ما قبل خمینی فقہا بھی خاص طور پر ہے، تو ان لوگوں نے تو اس طرح سے کسی حکمران کے خلاف خروج اور اس حوالے سے اس طرح کی باتیں نہیں کی جو آج آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہماری کتابوں میں امام عادل کا جو لفظ لکھا ہوتا ہے اس سے حاکم شرع مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو امام عادل پر خروج کرے اور اس کو حق دینے سے انکار کرے وہ باغی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ اس عبارت کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے آپ کوئی بھی حاکم شرع مراد لے، لیکن جب آگے پڑھتے ہیں اور باقی میں آپ کو کچھ حوالے دوں گا تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شیعوں کے ہاں امام عادل کے خلاف بغاوت یا اس سے لڑنے کے لیے نکلنے سے مراد وہ امام ہے جو خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہے، جو اور جن کی ایک تعداد اثنا عشری شیعوں کے نزدیک موجود ہے، اور باقی شیعہ فرقوں کے ہاں بھی وہ تصور موجود ہے۔ تو علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ جو امام میں عادل پر خروج کرے اور اس کو حق دینے سے انکار کرے وہ باغی کہلاتا ہے۔ یہ مذمت کا کلمہ ہے۔ ہمارے فقہا میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باغی اہل سنت کے ہاں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک گناہگار ہو سکتا ہے، وہ ایک غلط راستے پہ چلنے والا ہو سکتا ہے، لیکن کافر بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک بھی یہ مذمت کا کلمہ ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں اگر یہ امام عادل کے خلاف خروج ہو اور کوئی جواز نہیں ہے اس کے فسق کا اور اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر کوئی گروہ اس کے خلاف نکلے تو وہ باغی ہے، لیکن یہ مذمت کا کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے، تکفیر نہیں ہے۔ معتزلہ کے نزدیک یہ مذمت کا کلمہ ہے۔ البتہ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ شافعیہ کے نزدیک یہ مذمت کا کلمہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اجتہادی غلطی کی نوعیت کا ہے، یعنی جس طرح ایک فقیہ سے، ایک مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے فقہ میں استنباط کرتے ہوئے اور اس کو ایک اجر ملتا ہے، تو اسی طرح باغی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اجتہادی غلطی کی نوعیت ہے، تو یہ مذمت کا کلمہ بھی نہیں رہتا اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ پھر علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کفر کیوں ہے، وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک حدیث ہے رسول اکرم کی، انہوں نے بیان کی ہے کہ حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ حربک یا علی حربی و سلمک سلمی، اے علی تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ وہ حرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر، اور نبی سے جنگ کرنا تو کفر ہے، تو فیجب ان یکون حرب علی علیہ السلام مثل ذالک، لہٰذا علی سے جنگ کرنے والے کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک اور حدیث پیش کی کہ اے اللہ اس سے تو اس کا مولا بن، اس سے تو دوستی رکھ جو اس سے دوستی رکھے یا جو اس کو اپنا والی مان لے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے، تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اور تو اس کو ذلیل کر جو اس کو ذلیل کرے۔ یہ کہتے ہیں صریح بذالک، یہ بھی
کفر کے کو ثابت کرنے کے لیے بالکل صریح حدیث ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأن المعادات من اللہ تعالی لا تکون الا للکفار دون المؤمنین. یہ جو اللہ کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے، مومنین کے ساتھ تو دشمنی اللہ نہیں اعلان کرے گا نا. وہ کہتے ہیں یہ تو کفار ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ وهذه المسألة تتعلق بأصول الدین. یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق اصول دین سے ہے، اور یہاں پر ہم اس پہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے. تو یہ علامہ ہلی صاحب کی کتاب تھی. اسی طرح شہید ثانی نے لمع میں لکھا ہے کہ من خرج علی المعصوم من الائمہ فہو باغ ویجب قتالہ حتی یفیء. کہ ہمارے نزدیک وہ باغی ہے وہ شخص جو معصوم پہ خروج کرے، کسی بھی ائمہ معصومین میں سے کسی بھی امام معصوم کے خلاف خروج کرے، وہ باغی ہے اور اس سے قتال واجب ہے. اسی طرح حسن باقی نجفی صاحب جواہر الکلام والے، ان کا ہم آگے مزید پھر ذکر کریں گے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ الخروج عن طاعت الامام العادل علی الوجہ الآتی. ٹھیک ہے، امام عادل کے خلاف خروج جو ہے یہ بغاوت ہے، اور جو یہ کرے گا وہ باغی کہلائے گا. سید خوئی صاحب بہت معروف شیعہ فقیہ ہے مرحوم، انہوں نے منہاج الصالحین میں لکھا ہے کہ وہم الخوارج علی الامام المعصوم الواجب اطاعتہ شرعا. یہ باغی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو امام معصوم پہ خروج کرے، وہ امام معصوم جن کی اطاعت جو ہے شرعاً واجب ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں تو یہ بات تسلیم شدہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ باغی کا اطلاق اس پہ ہوگا جو امام معصوم کے خلاف نکلے، اس سے بغاوت کرے، اور باغی کا جو لفظ ہے وہ کفر ہی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے یہ جو کتاب ہے المبانی الفقہی یعنی المبانی الفقہیہ لثورۃ الامام جو ہے، اس کتاب کے اندر مصنف نے المبانی الفقہیہ للثورہ عبداللہ نعمت الشبیب صاحب کی کتاب ہے. تو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ بھئی ہمارے نزدیک تو باغی کے کفر کافر ہونے پر ایک لحاظ سے اتفاق ہے. اچھا، اب ہم نے چونکہ گزشتہ ویلوگ میں یہ بتایا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک باغی کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے اور ان کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قانونی شرعی فقہی حیثیت اور کیا ہے، وہ بالکل واضح آپ کے سامنے تھا. شیعوں کے نزدیک بھی وہ بالکل اس کی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو کر آ گئی ہے. اب انہوں نے باغی کی کتنی قسمیں کی ہے میں آپ کو مختصراً بتا دینا چاہتا ہوں. انہی عبداللہ نعمت الشبیب صاحب نے اپنی اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 193، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی باغی یا ایک حکومت کے خلاف مسلح خروج کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے کس کو باغی کہا جائے گا اور کس کو باغی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کے ہاں باغی کا کلمہ جو ہے یہ کفر کے مترادف ہے. اس وجہ سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ تقسیم اس طرح سے کریں گے. اس تقسیم میں سے اس حصے میں آنے والے لوگ ہمارے نزدیک باغی ہے اور باقی لوگ باغی نہیں ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی قسم مسلح خروج کرنے والوں کی وہ ہے ایک صحیح اسلامی حکومت موجود ہو اور اس کے خلاف خروج کیا جائے، جیسے حضرت علی کی حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ بغاوت کی قسم میں سے، یعنی ایسے لوگ باغی ہے. اور باغی کا جو فقہی ان کے ہاں جو اس کی حیثیت وہ آپ کو بتا دیا میں نے کہ وہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا. اسی طرح ایک منحرف، دوسری قسم ایک منحرف اور غاصب اسلامی حکومت، ٹھیک ہے، وہ موجود ہو اور اس کے خلاف خروج کیا جائے. پہلی صورت میں عادل اسلامی حکومت ہے اور اس کے خلاف خروج یہ بغاوت ہے، یہ باغی ہو جائیں گے کرنے والے. دوسری صورت حکومت تو اسلامی ہے لیکن وہ منحرف اور غاصب کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف خروج کرنا یہ بھی اسی خروج کی قسموں میں ہے. یہ لکھتے ہیں یہ بغاوت نہیں ہے، ایسے کرنے والوں کو باغی نہیں کہا جائے گا، جیسے حضرت حسین کا یزید کے خلاف خروج. نمبر 3، کسی ایسے امام عادل کے خلاف کھڑا ہونا جس کے پاس بالفعل حکومت نہ ہو. ٹھیک ہے، چونکہ ان کے ہاں جو 12 امام ہے وہ خدا کی طرف سے متعین شدہ ہے، تو اس لیے ان میں سے صرف مولا کائنات کو ہی حکومت کرنے کا موقع ملا تھا، باقیوں کو نہیں. تو اس لیے باقی تو بالفعل حاکم نہیں ہوئے. تو یہ کہہ رہے کہ کسی ایسے امام عادل کے خلاف کھڑا ہونا یا خروج کرنا جس کے پاس بالفعل حکومت نہ ہو، یہ بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، جیسے یزید کا امام حسین کے خلاف خروج. اچھا، اب یہ اہل سنت کی فقہی لحاظ سے تو یہ بالکل ہی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو امام نے ایک ظالم حکمران کے خلاف خروج کیا. خیر، تو یہ میں تو ان کا چونکہ آپ کو موقع بتا رہا ہوں. چوتھی قسم یہ کہتے ہیں کہ کسی گمراہ فرقے کا ظالم حکمران کے خلاف خروج،
یہ بھی بغاوت کے ضمن میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنے نزدیک، یعنی ان کے اہل تشیع کے ہاں جو باغی کا اطلاق ہے، اور باغی کس کو کہا جائے گا، اور باغی کی کتنے قسمیں ہیں، مسلح خروج کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے کس پر باغی کا اطلاق کیا جائے گا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے میں آپ کو ان کا موقف سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اہل سنت کے موقف تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہاں پر درپیش ہے کہ بھائی یہ تو امام معصوم کی بات آپ نے کی نا، تو وہ تو ایک متعین تعداد ہے، اور 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے بعد تو اب امامت اس انداز سے موجود نہیں ہے امام، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے ہاں امام کی جو جگہ ہے وہ نائب امام جن کو وہ کہتے ہیں فقیہ کو مل جاتا ہے۔ اب پوری تاریخ میں کوئی فقیہ اس طرح سے حاکم نہیں بنا، ٹھیک ہے، کوئی امام بھی نہیں بنا، اور پھر کوئی فقیہ بھی اس طرح سے امام حکمران نہیں بنا، لیکن اب چونکہ بن گیا، ٹھیک ہے، ایران کے اندر خاص طور پر، تو پچھلی کتابوں میں تو اس کا ذکر نہیں تھا۔ اب جو فقہی کتابیں لکھی جا رہی ہے اس کے اندر پھر اس کا بھی ذکر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امام معصوم کے خلاف بغاوت کرنے والا یا نکلنے والا، خروج کرنے والا باغی ہے، اور باغی جو ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کا کمر توڑنا، ان کا کو ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے، بالکل ٹھیک سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں امام اور نبی میں جو بنیادی فرق ہے وہ وہی کا ہے، باقی سارا اسٹیٹس ایک ہی ہے، اختیارات ان کے ایک جیسے ہیں۔ تو اب جو نائب امام ہے، ٹھیک ہے، جو ولی فقیہ ہے بمعنی سیاسی، اس کے خلاف خروج یا اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اس کو معزول کرنے کے لیے محنت کوشش کرنا، اور اس کوشش اور محنت میں اس گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارا حاکم شرع ہے، یہ ولی فقیہ ہے، یہ عدالت کی شرائط پر نہیں اترتا، اور یہ جو ہے فسق کا مرتکب ہو گیا، یا اور اس طرح کی کوئی وجہ وہ بیان کر کے وہ اس کے خلاف خروج کرے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا، اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات۔ سلام اور آداب آپ سب دوستوں کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ گزشتہ کچھ لوگ سے ہم جس بنیادی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب حاکم مسلمان حکمران حکمرانی کے شرائط کھو دے تو اس شخص کو یا اس حاکم کو جو معزول کرنے کا مسئلہ ہے، جس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف جو اقدام تھا، چونکہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے، اہداف قیام امام حسین کے اوپر، تو اس لیے اس سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ گفتگو بہت ضروری تھی، تاکہ اس حوالے سے پائے جانے والے مختلف نظریات پر ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں، اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ تو اسی سلسلے میں پھر ہم نے یہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کسی حاکم کو معزول کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے، فقہی کتابوں میں اس کا ذکر کن ابواب میں آتا ہے، اور اس طرح سے حاکم کے خلاف نکلنے والوں کے کیا احکامات ہے، اور ان کے لیے کیا القابات ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ ہمارے کچھ دوستوں نے ایک اعتراض کیا، اور ان کا اعتراض بجا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام ہے اس کو مسئلہ خروج میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر اہل تشیع کا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، کیونکہ جو حاکم کے خلاف یا امام کے خلاف جو قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کے خلاف جو خروج کیا جاتا ہے، جو بغاوت کی جاتی ہے، تو اس کا ذکر ایک تو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں کتاب باب البغات میں اس کا ذکر آتا ہے، یعنی باغیوں کے احکام۔ تو اس میں پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی حاکم واقعاً شرائط حکمرانی کھو چکا ہے اور اس کا معزول کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، تو اس طرح سے اس کے لیے جو قدم اٹھانے والا گروہ ہے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ اہل حق کا گروہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اہل سنت کا نقطہ نظر ہم نے بتایا کہ جو بھی حاکم شرع ہے یا جو اسلامی
مسلمان حکمران ہے اس کے خلاف اگر کوئی گروہ اٹھے اس کو معزول کرنے کے لیے، اور اس گروہ کے پاس کوئی تعویل ہو، تو اس کو بغاوت کے باب میں اس کا بیان ہوتا ہے، اور وہ باغی ہے بالتاویل، کسی تعویل کی بنیاد پہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا یا حاکم کے خلاف اٹھے۔ دوسرا ہے باغی معاند، یعنی وہ جو صرف سرکشی اور معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے اٹھنے والا گروہ، تو دونوں کے احکامات الگ ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بات بہرحال متفق ہے کہ جو بھی حاکم شرع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت کے ہاں جو ابتدا خلافت کی ہوتی ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ انسانوں کا یا مسلمانوں کا منتخب کردہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک طریقہ کار ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ جبکہ تو اس لیے اگر حاکم صحیح ہے، یعنی اس کے اندر وہ فاسق نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، اور اس کے حکمرانی کے جو بنیادی شرائط ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کے خلاف اٹھنے والے گروہ کو تو باغی کہا جائے گا، لیکن اس میں بھی معاند اور غیر معاند کے احکامات میں بالکل فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر وہ حکمرانی کے شرائط اس کے اندر مفقود ہو جائے اور کوئی گروہ اٹھے، تو اس گروہ کو اہل عدل کا، اہل حق کا گروہ کہا جائے گا۔ تو اہل سنت یہاں تو ایک لحاظ سے اس بات پر اجماع سمجھ لیجئے، اتفاق ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جو بھی تھے وہ اہل حق تھے۔ حضرت امام حسین نے باقاعدہ جو خروج کیا یزید کو ہٹانے کے لیے، جو آپ نے میدان میں نکلے، تو وہ بالکل ان کا یہ اہل حق، وہ حق پر تھے اور یزید باطل تھا۔ اسی طرح حضرت علی کے مقابلے پہ حضرت معاویہ جو ہے، ان کو بھی باغی کہنے کی وجہ یہی ہے، اور ان کے ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ جو ہے باقی اہل سنت کے نزدیک یہ تھوڑا سا مذمت کا کلمہ تو ہے، لیکن کفر کا کلمہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک، جیسے کہ علامہ ہلی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مذمت کا کلمہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرا جو بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے اعتراض ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں چونکہ حاکم یعنی امام کے خلاف بغاوت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور ان کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ حکمرانی یعنی سیاسی حکمرانی اس کے پاس موجود ہو۔ اسی لیے ہم نے آپ کو وہ جو عبداللہ نعمت الشبیب صاحب کی کتاب سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے باغی کی جو 4 قسمیں کی، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ امام حق یعنی امام معصوم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے تو وہ باغی ہوگا، اور ان کے نزدیک یزید باغی ہے، یزید نے امام حسین کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کی، تو ان کے ہاں جو ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ باغی جو ہے وہ کافر ہوتا۔ تو جن دوستوں نے یہ اعتراض کیا، اور خاص طور پر ان کا تعلق اہل تشیع گروہ سے یا فرقے سے ہے، مقطع فکر سے، تو ان کا یہ اعتراض اس تناظر میں تو حق بجانب ہے جب وہ صرف اپنی قدیم فقہی روایات یا فقہی جو علمی تناظر ہے اس کے حوالے سے یا اس تناظر میں وہ دیکھے، تو بات بالکل ٹھیک ہے، پھر تو امام حسین کے اوپر یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ بات آگے ابھی کرنی بھی ہے کہ خود اہل تشیع کے ہاں پھر بعد میں جو آج کے دور میں یا آج سے کچھ عرصہ پہلے جو اس حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی ہے، تو ان کتابوں کے جو عنوانات ہے ان کو آپ دیکھیں تو ان عنوانات کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ حضرت امام حسین نے خروج کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خروج کا لفظ جو ہے، یہ چونکہ خارجیوں کے ساتھ بھی اس کی ایک وابستگی ہے، تو اس لیے بھی لوگ اس سے بدکتے ہیں، ورنہ خروج کا مطلب یہی ہے کہ آپ حاکم کو ہٹانے کے لیے نکلے ہیں، اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانی کے شرائط اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، اب وہ مسلمانوں کو حکمران نہیں رہ سکتا، تو اس حاکم کو یا اس حکمران کو معزول کرنا آپ کا مقصد ہے، اور اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہ ظاہر صورت مسلح جدوجہد ہے۔ اس دور میں تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ کوئی حاکم یا کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران اپنا اقتدار چھوڑ دے، اپنی کرسی جو ہے وہ قربان کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ قدیم شیعہ جو شیعہ فقہ ہے اس کے اندر، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کو کوئی بنیادی حیثیت کے طور پر انہوں نے بیان بھی نہیں کیا ہے، اور دوسرا جہاں انہوں نے بیان کیا ضمنی طور پر کہ باب الجہاد میں یا امر بالمعروف کے ابواب میں اس کو ضمناً ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجوہات پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ان کے ہاں امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، یعنی ان کے مختلف اہل علم اس حوالے سے مختلف نظریات رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر جو اہل سنت برادری ہے ان کے ہاں اس حوالے سے اتفاق ہے کہ بھئی یہ تو بالکل امام حسین نے صحیح خروج کیا تھا، اور یزید جو ہے وہ حکمرانی کا حقدار نہیں تھا، وہ فاسق ہو گیا تھا، اور اس فسق کی وجہ سے امام حسین کے اوپر یہ ضروری تھا، یا اس دور میں انہوں نے اگر خروج کیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کی، تو وہ بالکل حق و بجانب تھے۔ شیعہ قدیم کتابوں میں
اس کا ذکر اس تناظر میں نہیں آیا، جبکہ جدید جو زمانے میں اس حوالے سے جو کتابیں لکھی جا رہی، مثال کے طور پر ثورہ کا لفظ اس کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے، نہضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مقاومہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہند و پاک میں جو ہمارے علماء اس کے لیے قیام امام حسین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا، اب خروج کا لفظی معنی نکل جانا، ٹھیک ہے، اور قیام کے لفظی معنی کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نہضہ کا مطلب بھی کسی کے اس کے اوپر خلاف اٹھنے کو کہا جاتا ہے، مقاومہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے، ثورہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی، ملحمہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہے۔ تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ایک چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ ایک شخص اس حاکم کے خلاف نکل رہا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ وہ حاکم فاسق ہو چکا ہے، اور اس کے مقابلے پہ میں مسلمانوں کی قیادت اور ان کی حکمرانی کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ اہل سنت کی ہاں امام حسین اپنے آپ کو حقدار کس بنیاد پہ سمجھتے تھے، اور اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے امام حسین کس بنیاد پہ اس بات کی حقدار تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اہل سنت کی تمام فقہی کتابوں میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ کلامی کتابوں میں بھی جہاں پر اس کا ذکر آتا ہے، تو اس کو تو اسی طرح لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے ایک مضمون آپ کے سامنے اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کروں گا۔ یہ ماہنامہ اشریہ گجرانوالہ جلد نمبر 23 شمارہ نمبر 3 مارچ 2012 کا یہ رسالہ ہے، اور یہ خصوصی اشاعت ہے بعنوان جہاد کلاسیکی اور عصری تناظر میں۔ تو اس کے اندر ابو عمار زاہد الراشدی صاحب، جو کہ اس رسالے کے جو مدیر ہے، ٹھیک ہے، رئیس التحریر ہے، اور محمد عمار خان ناصر صاحب جو بہت علمی حلقوں میں معروف شخصیت ہے، ان کے والد محترم ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر حکمرانوں کی تکفیر اور خروج کی بحث کے عنوان سے تھوڑی سی جو گفتگو کی ہے، تو صفحہ نمبر 364 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح خروج کا معاملہ بھی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے خانوادہ کی کربلا میں المناک شہادت کا باعث کیا تھا، اس پر مختلف قسم کے موقف پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ نظام حکومت نے مبینہ منفی تبدیلی کے خلاف حضرت امام حسین کا احتجاج اور عزیمت کا اظہار تھا۔ نمبر دو، یہ حکومت وقت کے خلاف ان کا خروج تھا۔ نمبر تین، حضرت امام حسین کے احتجاج اور غصہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یزید کی بیوروکریسی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جو اس المناک نتیجے تک جا پہنچی۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی نقطۂ نظر اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے جائز احتجاج اور غصہ کے بجا اظہار سے کچھ عناصر نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سیدنا حضرت امام حسین کے لیے مصالحت کی رخصت اور شہادت کی عزیمت میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ضروری ہو گیا، اور انہوں نے رخصت پر عزیمت کو ترجیح دی۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کو بتایا کہ بھئی اس کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم یہ مختلف نظریات یہ اپنے اہل سنت کے ہی نقطۂ نظر کے روح سے بتا رہے ہیں، یا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نقطۂ نظر سے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں جمہور فقہا کا، متکلمین کا اور علماء کا یہی خیال ہے کہ حضرت امام حسین کا یہ اقدام بالکل حاکم کو ہٹانے کے لیے تھا، جس کو خروج کا لفظ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ منفی لفظ نہیں ہے۔ اگر حاکم حق بجانب ہے، صحیح حاکم ہے، عادل حاکم ہے، تو اس کے خلاف تو خروج کرنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے امام معصوم کے خلاف خروج کرنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور باغی ان کے نزدیک کافر کفر کے مترادف ہے جمہور فقہائے امامیہ کے نزدیک۔ تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے اشکال کا اظہار بھی کیا تھا، اور دو سوالات بھی اس حوالے سے کچھ بھیجے تھے، یا کچھ دوستوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس میں آپ نے اس کو خروج کے ضمن میں ذکر کر کے آپ نے غلط کیا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں۔ تو میں اس کا تناظر دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اب ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ جدید اہل تشیع علماء جو ہے وہ کس طرح سے حضرت امام حسین کی اس اقدام کو اسی مفہوم میں، خروج کے مفہوم میں لیتے ہیں جس مفہوم میں اہل سنت والے لوگ لیتے ہیں، اور پھر ہم آگے تفصیل سے پھر بات کریں گے کہ حضرت امام حسین کے اس قیام کے حوالے سے ان کا جو ہدف تھا یا ان کے جو اہداف تھے، اس حوالے سے خود اہل تشیع میں کس قدر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور بعض نظریات بعض سے بالکل متصادم ہے، کچھ نے تطبیق کی بھی کوشش کی ہے، کچھ نے ایک ہی ہدف کو بتایا ہے، کچھ نے مختلف اہداف بتائے ہیں۔ تو اب ہم اس موضوع میں ایک اور نازک مرحلے پہ داخل ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں آپ کی تنقیدی آراء کا بہت زیادہ احترام ہے، اور اس کا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے یہ سلسلہ پسند فرما رہے ہوں گے، اور ہم بھی آپ کے سوالوں اور اعتراضات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے سوالات بھی کومنٹس میں لکھیں، اور اعتراضات بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلام اور آداب، آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔
گزشتہ ویلاگ میں ہم نے کچھ دوستوں کے اعتراضات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو یزید کے خلاف نکلنا، ان کے خلاف قیام کرنا یا ان کے خلاف جو خروج ہے، اس کے اوپر لفظ خروج کا اطلاق کر کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ ایک تو اہل سنت کے ہاں متفقہ طور پر جمہور کا، جن کا خیال یہ ہے کہ یزید ایک فاسق حکمران تھا، تو ان کے نزدیک تو امام حسین کا یہ اقدام بالکل خروج تھا، اور آپ نے یزید کا تختہ الٹ کر حکمرانی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے قدم اٹھایا، اور اس کے لیے فقہ کے اندر روایات اور آیات وغیرہ سے اخذ کر کے فقہا نے جو اصول اخذ کیے ہیں یا مقرر کیے ہیں، ان اصولوں کی پاسداری ہوئی ہے امام حسین کی عمل سے، اور یہ کسی فاسق کے یا ظالم حکمران کے خلاف نکلنا، اس کے حکومت کا یا اقتدار کو ختم کرنا، یہ حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اہل سنت کا نقطہ نظر میں نے کہا تھا واضح ہے، اور ان کے ہاں چونکہ امام کا وہ تصور نہیں ہے جو اہل تشیع کا ہے، اور وہاں پر صحابی کا جو مقام ہے اور جو اس کی تعریف ہے، اس کے مطابق وہ امام حسین کو مقام دیتے ہیں۔ لیکن شیعہ تناظر میں اس پر جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے ہاں چونکہ ہمارے دونوں طرف کے فقہا نے جو خروج کے جو احکامات ہے، اس کے لیے یا حکمران کے خلاف نکلنے کے لیے جو احکامات ہے، اس کو باغیوں کے احکامات کے اندر اس کو درج کیا ہے، اور شیعوں کی اہل تشیع کی فقہی کتابوں میں بھی باب البغات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تصور اٹھتا ہے یا ابھرتا ہوگا کہ اس سے تو نعوذ باللہ امام حسین باغی ہو جائیں گے، اور باغی کا جو لفظ ہے وہ اہل تشیع کے ہاں جس مفہوم ہے اس کی روح سے تو بالکل یہ ہو نہیں سکتا کہ امام حسین جو ہے وہ باغی ہو۔ تو اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی، وہ بھی لوگ آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ آج ہم اسی مسئلہ خروج کے حوالے سے ایک اور نقطے پہ بات کریں گے، اور وہ ہے کہ جو ولی فقیہ ہے، جو امام کا اپنے آپ کو نائب سمجھتا ہے، وہ اگر فسق کا مرتکب ہو جائے یا اس کے اندر سے عدالت کی شرط ختم ہو جائے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت کے ہاں تو چونکہ رسالت مآب کی اس دنیا سے منتقلی کے بعد، وصال کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خلیفہ چونکہ ایک انسان ہی ہے، اور وہ نہ معصوم ہو سکتا ہے نہ منسوس ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کے ہاں یہ ہے کہ اس سے تو فسق کا امکان ہے، لہٰذا یہ سارے احکامات وہاں پر اس کے اوپر بحث ہوئی۔ لیکن شیعہ تناظر میں امام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ فسق کا مرتکب نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے خدا کی خصوصی حفاظت میں، اور اس پر نص بھی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ لیکن جب امامت کا سلسلہ ختم ہوا، اور اثنا عشری شیعوں کے مطابق 12ویں امام کی غیبت کے بعد، تو اس کے بعد پھر یعنی مسلمانوں کے معاملات یا ان کے جو امور ہے اس کی نگرانی یا اس کو طے کرنے کے لیے کون شخص اس کا ذمہ دار ہوگا، تو ان کے ہاں اس حوالے سے تو اتفاق ہے کہ جو جامع الشرائط جو مجتہد ہے وہ اب نیابت کرے گا، اور اس کی تقلید کرنا عام شیعہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن امام مہدی کے غیبت کبریٰ کی بات، اور اس سے پہلے بھی سوائے حضرت علی اور پھر کچھ عرصے کے لیے امام حسن کے، کسی امام کو دنیاوی اقتدار نہیں ملا، اور امام کے غیبت کے بعد تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ فقہا کے ہاتھ میں یا مجتہدین کے ہاتھ میں حکومت آئی ہو، تو اس لیے ان کے ہاں یہ بحث اس طرح سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، جو جامع الشرائط مجتہد اور مرجع ہے، اس کی تقلید ہوگی، اور جس شخص کو جس مجتہد کے عالم اور متقی اور عادل ہونے پہ زیادہ اس کو یقین ہو، اعتبار ہو، اس کی تقلید کرے گا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ انقلاب ایران کے بعد امام خمینی کی قیادت میں وہاں پر حکمرانی جو ہے وہ علماء کے ہاتھ آئی، اور آج کل ہم جب ولی فقیہ یا ولایت فقیہ پر بات کرتے ہیں تو اس کا عام طور پر مفہوم یہی والا ہے۔ خود ولایت فقیہ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے ہاں ایک لحاظ سے متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اصولی اور اخباریوں کا ایک اختلاف ہے یا ان کے اپنے نظریات ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے، اور کچھ روایات کی بنیاد پر بھی، کہ امام کے بعد جو اختیار ہے دین کی تشریح، توضیح اور اس کی
تبلیغ کا، اور جو شخص دینی معاملات میں رہنمائی کرے گا وہ مجتہد ہوگا، تو اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، یا جس کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ جو امام خمینی نے جس ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو اہل تشیع میں پھیلایا، اور اس کے بعد سب جمہور شیعہ علماء اور عوام کے اندر وہی کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ سیاسی مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ خود ولایت فقیہ ہے کیا اور اس کی بنیادی کتنی قسمیں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی صاحب کی کتاب، بلکہ کتابچہ جو کہ کل 53 صفحات پر مشتمل ہے، اس سے میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس مسئلے کی تفہیم اچھی طرح ہو جائے۔ یہ کتابچہ بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع اور معنی ہے، اور اگر آپ نے ایک ہی نشست میں چند صفحوں میں اس پورے مسئلے کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ اگرچہ آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی صاحب کا خود جو ہے وہ اس ولایت فقیہ کے اس تیسرے مفہوم پہ وہ تنقید کرتے ہیں اور اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال جو انہوں نے تنقید کی ہے تو بہت بہتر فہم کے بعد ہی اس پہ تنقید کی ہے، اس لیے آپ اس طرف ذرا متوجہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں سے بھی آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ ان سے براہ راست سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی صاحب اپنے اس کتابچہ جس کا عنوان ہے ولایت فقیہ افسانہ یا حقیقت، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ ولایت فقیہ کے دو پہلو ہیں۔ صفحہ نمبر 7 ہے یہ، ایک نظریاتی اور دوسرا عملی۔ جہاں تک نظریاتی پہلو کا تعلق ہے تو اس بات پر شیعہ فقہا میں ہمیشہ اتفاق پایا گیا ہے کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر ولایت حاصل ہے، لیکن اس بات میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ غیر فقیہ پر فقیہ کی ولایت کی حدود کیا ہے، اور یہ کہ اس ولایت کی روح سے فقیہ کے فرائض اور اختیارات کیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر فتوے کی ولایت حاصل ہے۔ اس نظریے کے مطابق ولایت فقیہ یہ ہے کہ غیر فقیہ اپنے دینی معاملات میں فقیہ سے فتویٰ طلب کرے۔ فقیہ کا فرض ہے کہ وہ فتویٰ دے، اور غیر فقیہ کا فرض ہے کہ اس فتویٰ کے مطابق عمل کرے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ولایت فقیہ یہی ہے، اس کی سوا کچھ نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ فقیہ کو اختلافات کا فیصلہ کرنے کی ولایت یعنی ولایت قضا بھی حاصل ہے، یعنی اگر لوگوں میں جھگڑے اور اختلافات ہوں تو ان کا فرض ہے کہ وہ فقیہ کی طرف رجوع کریں، اور ان کے اختلاف کا جو فیصلہ فقیہ کر دے دونوں اسے تسلیم کر لے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ فقیہ کو یہ ولایت حاصل ہے کہ وہ معاشرے میں اسلام کو نافذ کرے۔ اس نظریے کے موجد آیت اللہ خمینی تھے۔ امام خمینی کے نظریہ ولایت فقیہ کو سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جامع الشرائط فقیہ کی حاکمیت نے ملکی امور کو فقہ جعفریہ کے مطابق چلانا، یعنی جامع الشرائط مجتہد کی حاکمیت نے ملک میں فقہ جعفریہ کو نافذ کرنا۔ وہ اس سلسلے میں اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ ان کی نظر میں ولی فقیہ کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امام معصوم علیہ السلام کو دے رکھے ہیں۔ حالانکہ واضح سی بات ہے کہ اگر غیر فقیہ کو وہ ولایت حاصل نہیں ہے جو فقیہ ہونے کی وجہ سے فقیہ کو حاصل ہے، تو غیر معصوم ہوتے ہوئے فقیہ کو وہ ولایت اور اختیارات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جو عصمت کی وجہ سے امام معصوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر تینوں جو اس حوالے سے آ رہا ہے اس کو بہت مختصر اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی اب انہوں نے کہا تھا دو پہلو، ایک عملی اور ایک نظری۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ عملی پہلو کی طرف آتے ہیں، جو فقہا اس بات کے قائل ہے کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر فتوی کی حد تک ولایت حاصل ہے، ان کے نظریے کے مطابق ہر مرجع تقلید اپنے مقلد کا ولی فقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو عام کانسیپٹ تھا ولی فقیہ کا یا فقیہ کی حکمرانی کا، وہ یہ تھا ان کے خیال کے مطابق۔ پھر انہوں نے آگے اس پہ تنقید کی ہے، جو لوگ اس ولایت فقیہ کے امام خمینی نے جس کانسیپٹ کو پیش کیا اسی کو ہی حقیقی سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ قدیم فقہا کی کتابوں سے جو دلیلیں لیتے ہیں تو اس پہ ڈاکٹر صاحب تنقید کرتے ہو، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قدیم فقہا نے جو اس مسئلے کے اوپر بحث کی ہے تو وہ اسی پہلے اور دوسرے مفہوم میں کی ہے، تیسرے مفہوم میں ان فقہا نے اس پہ کلام نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے ولایت فقیہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ حاکم یا وہ فقیہ جو حکمرانی کے منصب پہ فائز ہیں، جیسے کہ اس وقت ایران میں آیت اللہ خامنائی صاحب حفظہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے امام خمینی صاحب تھے، ان کے بعد اور لوگ بھی آئیں گے، تو اب ان کی حیثیت پھر وہ ہو جائے گی جو اہل سنت کے ہاں حضور کے بعد کے خلفاء کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر خلفاء کے بارے میں یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ جو چونکہ وہ عام انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے وہ شرائط موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ خلیفہ میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کے اندر علم کی شرط بھی موجود ہے، تقوی اور طہارت اور عدالت کی شرط، یہ سب موجود ہے۔
لیکن اگر کسی خلیفہ میں وہ شرط مفقود ہو جائے تو ہم نے ساری بحث کی اس پہ کہ اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کفر بواہ کا مرتکب ہو اور اگر وہ فاسق ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو ولی فقیہ ہے، جو امام معصوم کے نام پہ لوگوں پہ حکومت کرتا ہے، اس کی بھی تو گارنٹی نہیں ہے، وہ بھی تو معصوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خوش فہمی دوسری بات ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہوتا، اس سے ظلم کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، فسق کا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے خلاف تو پھر اس کے خلاف بھی پھر اسی طرح ہوگا کہ اگر وہ واقعتاً فاسق ہے اور عدالت کی شرائط اس میں ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کے خلاف خروج کرنے والوں اہل حق ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس فقیہ کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی روحانی صاحب کی جو کتاب ہے فقہ الصادق کے نام سے، اور یہ 41 والیومز پر مشتمل ہے، 41 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 146 پر باب البغات پہ انہوں نے بحث کی ہے، باغیوں کے احکامات، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کے عرف میں جو ہے باغی یا امام عادل پر تلوار لے کر نکلنا یہ خروج ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ حل الخروج علی نائبہ العام فی زمان الغیبۃ من البغی، کیا امام کے جو نائب عام ہے اس کے خلاف خروج کرنا زمانہ غیبت میں کیا یہ بھی بغاوت میں سے ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ بھی بغاوت میں سے ہے۔ اور پھر اسی کے صفحہ نمبر انہوں نے اگلے جو ہے 153 پر پورے ایک باب اس پہ ہے جس کے اندر انہوں نے بحث کی ہے کہ وجوب قتال الخارج علی نائب الغیبہ، جو امام غائب کا جو اس وقت نیابت کرنے والا فقیہ ہے، وہ جب حاکم ہے تو اس کے خلاف خروج کرنے والوں کے خلاف سے جنگ کرنا واجب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل امام معصوم کے نائب کے خلاف خروج کرنے والے کا حکم بعینی وہی ہے، یا اسی طرح اس سے قتال واجب ہے جس طرح امام معصوم کے خلاف خروج کرنے والوں سے قتال واجب ہے۔ اچھا، امام معصوم کے خلاف خروج کرنے والا باغی ہے، اور باغی اہل تشیع کے جمہور فقہا کے نزدیک وہ کفر کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ معصوم کے خلاف ہے۔ تو اب یہ تو معصوم نہیں ہے امام ولی فقیہ، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ان باغیوں کا سر کچلنا یا ان کے خلاف جنگ کرنا وہ بالکل جہاد ہی کی طرح ہے، اور ان کے خلاف لڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ امام معصوم کے خلاف نکلنے والوں کے خلاف لڑتے ہیں، کیونکہ آپ نے منصب وہی ان کو دے دیا، ٹھیک ہے، نام تبدیل ہے۔ یہاں تک کہ امام خمینی نے کہا کہ بعینی ہی وہ تمام اختیارات جو معصوم کو ہے وہ نائب معصوم کو بھی ہے، اور نائب معصوم سیاسی مفہوم میں جب وہ بنے، ٹھیک ہے، جو عام مرجع یا مجتہد ہے یا جو عام ولی فقیہ اس کے پاس تو وہ سارے اختیارات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو یا تو فتوی کی ولایت حاصل ہے یا پھر قضاوت کی، ٹھیک ہے، کچھ معاملات میں وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن ایک حکمرانی کے طور پر اسلام کے تمام احکامات کو بطور قانون نافذ کرنا یہ تو پھر وہی بندہ کر سکتے ہیں جو سیاسی معنوں میں ولی فقیہ ہو۔ تو بہرحال ان کے ہاں پھر یہ ہے اہل تشیع کے ہاں کہ اس ولی فقیہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں یا اس کے خلاف خروج کرنے والوں سے ہر صورت ان کو کچلنا بھی ضروری ہے، اور ان کے خلاف جنگ کرنا جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے بہت واضح اور دو ٹوک لفظوں میں یہ باتیں لکھی ہے۔ تو آج کی ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی، خروج ہی کی بحث سے چونکہ یہ متعلقہ بحث تھی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے اس نقطے کی بھی وضاحت کر دوں کہ اہل تشیع کے ہاں امام کے غیبت میں چلے جانے کے بعد چونکہ فقیہ جو ہے وہ اگر حاکم بن جائے جیسے کہ اب بنا ہوا ہے ایران وغیرہ کے اندر، تو پھر اس کے خلاف نکلنے والوں کے لیے پھر کیا احکامات ہوں گے۔ امید ہے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے میں ضرور کامیاب ہوا ہوں۔